حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومن کا دل رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے اور وہ جس طرف چاہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بارگاہ میں کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مستقیم رکھ۔ دل کی حالت سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، دل کی پہچان اور اس کے اوصاف کا حقیقت کا جاننا دین کی اصل اور بنیاد ہے، اور راہ سلوک پر چلنے والے یہی چیز بنیاد ہے۔ اگر دل کی حالت کا معلوم ہو جائے، دل کی کیفیتوں سے انسان آغاز ہو گیا تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا اور بہت سارا خیر پائے گا۔ اسی لیے اہل اللہ سب سے پہلی توجہ دل پہ دیتے ہیں۔ اسی لیے مشائخین ذکر قلبی کی تلقین کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے دل پر دھیان رکھا جائے اور دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے تاکہ دل کی حالت سدھرے۔ حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے اس کا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا، سنو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے، دل کے ٹھیک ہونے پر سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی کا باعث ہے۔ اسی طرح قلب حقیقی اگر خراب ہو جائے تو انسان کے سارے اعمال پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ انسان اپنے دل کے تابع ہے۔ کسی کام کو شروع کرنے سے یا ختم کرنے سے پہلے دل کا چاہنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کھانا ہمارے سامنے موجود ہے، کسی نے کہا 2 لقمے آپ بھی کھا لو، ہم کہتے ہیں میرا دل نہیں کہتا، دل نہیں کہتا کہ میں کھاؤں۔ جب جی نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا تو ہاتھوں میں حرکت نہیں ہوتی، پیروں میں حرکت نہیں ہوتی، بدن میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، دماغ میں وہ خیالات نہیں آتے۔ جب تک آپ کا دل نہیں چاہتا تب تک کوئی کام نہیں ہوتا۔ حقیقت میں جو ہے یہ دل سارے وجود پر راج کرتا ہے، یہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہیں گھومنے کے لیے نکل گئے، سیر کرنے کے لیے نکل گئے اور اپنے گھر بھی واپس آ گئے، سفر کے درمیان ہو یا جب آپ سیر پر نکلے ہوں، ایسا کوئی حسین منظر جو دیکھے ہوں، گھر آنے کے بعد جب آپ سوچتے ہیں، دل کہتا ہے کہ ہم نے وہاں گیا تھا اور یہ چیز دیکھا تھا، تو فوراً وہ ساری چیزیں جو ہے تصویر کی طرح آپ کے سامنے دکھائی دیتی ہیں۔ یہ دل دماغ کو اشارہ کرتا ہے کہ ہم نے وہاں گیا تھا۔ یہ دل میں ایک ایسی طاقت ہے، آپ کو جہاں چاہے وہاں کھینچ کے لے آتا ہے۔ اسی لیے اولیاء اکرام بزرگان دین ہمیشہ فرماتے ہیں ذکر قلبی کی تلقین۔ یہ بات تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ یہ دل اللہ کا ذکر میں رہے تو سارا وجود جو ہے اللہ کے ذکر میں رہتا ہے۔ ذکر قلبی کی تلقین کیوں؟
اپنے دل کو خدا کے ذکر سے مصروف کس لیے رکھنا چاہیے؟ اپنے دل کو خدا کے ذکر میں اس لیے لگانا چاہیے تاکہ اللہ کے ذکر کے اثرات ہمارے دلوں پر مرتب ہو۔ یہ ذکر جو ہے روحانی جان کی مانند ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثال اس کی ہے جو ذکر کرتا ہے اور مثال اس کی جو ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کے مانند ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں قرآن کی آیتیں محفوظ نہیں وہ دل مردہ ہے۔ جس کے دل میں قرآن کی آیتیں محفوظ نہیں وہ قبرستان کی طرح ہے۔